بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہدیہ اما بعد۔ یہ باب الغصب، غین کی فتحہ اور صاد کے سکون کے ساتھ، غصب کا باب۔ زور زبردستی ناحق کسی کا کوئی سامان لے لینا، کسی کو غصب کہتے نہیں لوگ، غصب کیے ہوا ہے، ہمارا سامان ہمارا مال غصب کیا ہوا، زمین غصب کیے ہوا ہے۔ تو غصب کہتے ہیں کہ طاقت کے زور پر ناحق کسی کا کوئی چیز، ناحق کسی کی کوئی چیز لے لینا، اسلحہ دکھا کر کے نہیں، طاقت کے بلبوتے، اسلحہ دکھا کر کے اگر کوئی چیز لے لیا تو اس کو ڈکیتی کہتے ہیں۔ طاقت کے بلبوتے پر اسلحہ کی نوک کے اوپر لوٹ لیتا ہے یہ، اس کو ڈکیتی کہتے ہیں۔ اور کوئی کسی کا مال دوسرے طریقہ سے بھی لیتا ہے، جیسے کہ جا رہے اور جھپٹا مارا اچکا اور جھپٹ کر کے آپ کے سامان پر ہاتھ مارا اور لے کر کے بھاگا، وہ بھاگا اچکا بھاگا، پکڑ لیا گیا تو دھلائی ہوئی، سامان کا سامان ملا، پولیس آ گئی لے گئی۔ ایک اچکا ہوتا ہے جو سامان پر ہاتھ صاف کرتا ہے، ایک چور ہوتا ہے جو چھپ کر کے لوگوں کی نظروں سے بچا کر کے کھڑکی توڑ کر کے، دروازے کا تالا توڑ کر کے، گھر میں سیٹ کاٹ کر کے گھس جاتا ہے اور سامان لے کے چلا جاتا ہے۔ تو کئی شکلیں ہوتی ہیں دوسرے کے مال کو ہڑپنے کی۔ ایک اچکا ہوتا ہے تو اس کی اسلام میں کوئی خاص سزا نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اگر پکڑا جائے تو دھل دھپڑ دیا جائے، دو چار سکا مارا جائے، ضرورت سمجھے پولیس والا تو 2-4 دن 10 دن کے لیے اس کو رکھے اور سامان والے کو سامان والے۔ چور اگر پکڑا گیا جو رات میں سیب کاٹتا ہے، رات میں کسی کی دیوار طرف کر کے آنگن میں آیا اور نظر دیکھ بھی رہا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، اور لے کے بھاگ گیا، اگر وہ پکڑا گیا اور اتنے مالیت کا سامان چوری کیا کہ جو کہتے ہیں کہ صاحب ربع دینار، 1 گرام کا 8واں حصہ، آج کل اگر 60,000 روپیہ ہے تو 6,000، 6,000 کو 8 جگہ اگر لگائیے گا تو 750، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 6,500 کے قریب کا سامان اگر چوری کیا ہے اس نے، تو اسلامی عدالت میں یہ ہوگا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا، داہنا ہاتھ کاٹ دیا، اور جس کا سامان لیا اس کو سامان واپس کر دیا۔ تو یہ ہوئی چور کی سزا۔ اور ایک ہوتا ہے ڈکیت، تو جس نے ڈکیتی کی ہے ہتھیار کے بلبوتے زور پر، رات میں آوے یا دن میں آوے، گولہ بارود چھوڑتے ہوئے آیا، بم چھوڑتے ہوئے آیا اور لگا دیا ریوالور، کہا کہ لاؤ چابی، سب سامان زیور وغیرہ لے کے گیا، یا سونے چاندی کی دکان میں یا بڑی دکان میں آیا، پستول دکھا کر کے اپنا سامان لے کے گیا۔ اگر وہ پکڑا جائے گا تو اس کا ایک داہنا ہاتھ ہے وہ بایاں پیر کاٹ دے گا، تاکہ زندگی میں ڈھیکی کتا رہے، ایک ہاتھ سے یا ایک پیر سے، اس کی یہی سزا ہے۔ سمجھ گئے؟ ایسے ڈکیت کی سزا اسلام میں کیا ہے کہ ایک ہاتھ آیا اور ایک پیر کاٹ دیجیے، سمجھ جا کے ڈکیتی کرتا رہ جائے گا آئندہ۔ یہ سب اسلام میں سزا ہے سخت۔ چور کا ہاتھ کاٹ دیجیے تاکہ چوری کی عادت چھوٹ جائے۔ اگر 1-2 چور کا ہاتھ کٹ جائے گا تو چوری نہیں ہوگا۔ دیکھیے سعودی عرب میں چوری ہوتی ہے، گھر کا تالا کھول کر کے بھی سوئے گا، آنگن میں تالا نہیں بھی لگاوے گا، گیٹ کھلا بھی رہے گا تو سب سوتا ہے، سمجھا کے۔ اور ڈکیتی کس کو کہتے تو جانتے ہی نہیں ہے لوگ، چلتا ہے۔ یہ سب وہاں ہوتا ہے جہاں پولیس کو کچھ رشوت دے دیجیے، وہاں چھٹی لے لیجیے، چور بھی چھوٹ جاتا ہے، ڈکیت بھی چھوٹ جاتا ہے، بہرحال۔ اور ایک کام یہ ہوتا ہے غصب کر لینا، زور زبردستی کسی کی چیز کے اوپر ناحق قبضہ کر لیا، اور کھیت یہاں تک ہے 2 ہاتھ بڑھا کر کے نشان دے دیا، کھٹا گاڑ دیا، کہا ہمارا وہاں تک ہے۔ اب لوگ لاکھ سمجھاوے بھائی کیوں ظلم کر رہے ہو، لیکن بات سننے کو نہیں ہے۔ تب یہ غاصب ہے، اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے دنیا اور آخرت میں ڈرنا چاہیے۔ یہاں اگر بچ کے نکل جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی۔ اسی سلسلے میں یہ بات سمجھا، ناحق کسی کے مال کے اوپر زیادتی سے قبضہ کر لینا۔ لیکن اگر ہم کہہ دیا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہ ہماری فلاں جگہ کی زمین کو
2 ہاتھ آگے بڑھا کر کے لیے ہوا ہے، اور جب ہماری آل اولاد بڑھے گی اور اس کے بعد بھی طاقت ہوگی تو لٹھیا کر کے اگر چاہے کہ وہ 2 ہاتھ نکال لے گا تو نکال لے گا، کیونکہ وہ اس کے باپ کا تھا جو تم نے قبضہ کر لیا، تمہارے باپ نے قبضہ کر لیا تھا تو تمہارے پاس طاقت تھی۔ ناپی کرواؤ، اور نہیں ناپی کرو گے تو دے گا دھول دھک پر، مارے گا 4 جوتا، کہے گا ناپی کرو اور وہاں سے بنیاد اٹھا لے گا۔ تو وہ غصب نہیں ہوا، کیونکہ وہ تو اپنا مغصوب مال، غصب کیا ہوا مال واپس لے رہا ہے، وہ غصب نہیں کہلانے گا۔ غصب وہ کہتے ہیں کہ ناجائز طریقے سے آپ زور زبردستی دیکھ کر کے ہتھیار لیا کرتا تھا۔ تو اگر وہ دنیا میں لینے پر قادر نہیں ہو سکا وہ یا اس کا بال بچہ، تو قیامت کے دن معاملہ کو سمجھیے یہ ہے باب الغصب۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 مبشرہ بالجنہ میں سے ہے سعید بن زید، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بہنوئی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اقتطع شبرا من الارض، جس نے کسی کا ناحق ایک بالشت، اس کو ایک بتہ کہتے ہیں آپ لوگ، بتہ انگوٹھے کے کنارے سے لے کر کے کانی انگلی جو ہے اس کے کنارے تک، انگوٹھے کے کنارے سے لے کر اور یہ جو چھگلیا ہے چھٹکی انگلی اس کے کنارے تک، یہ جو ناپا یہ ہوا بتہ۔ یہی ہوتا تھا نپنا اس زمانے میں زمین کو ناپنے کا۔ اور ہاتھ کہتے ہیں کہنی کے اس کونا سے لے کے ہڈی سے لے کر کے بیچ کی انگلی کا جو ناخن ہوتا ہے یہاں تک، اس کو کہتے ہیں ہاتھ، یہاں تک نہیں، یہاں تک بیچ والی جو انگلی بڑی ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے ناپا جاتا تھا۔ بعد میں چل کر کے میٹر ہو گیا لوہا کا، سمجھا کہ نہیں، اب فیتا ہو گیا ہے جس سے میل تک ناپا جاتا ہے۔ تو یہ سب زمین کی پیمائش کے آلات ہیں۔ تو مبالغہ کے طور پر کہا جا رہا ہے، کون ایک بتہ کسی کی لیتا ہے، ایک بتہ لے کے کیا کرو، ہاں لیکن ایک بتہ یہاں سے لے کر کے وہاں تک جو لوگ ہیں 10 لگی 20 لگی تک 50 فٹ تک تو ہو جائے گا دودھ۔ تو ایک بالش کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم بھی اگر تم کسی کا قبضہ کر لیتے ہو مبالغہ ہے۔ تو جب اس طرح کا اگر کلام مبالغہ کے طور پر نکالا جائے تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ ایک بالش لو کہ اس سے زیادہ لو کہ اس سے کم لو، 4 انگل ہی لو کیوں نہ لے لو، لیکن قیامت کے دن اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ جو چیز بطور مبالغہ استعمال ہوتی ہے اس کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا ہے۔ ایک بالش سے کم، ایک بالش سے زیادہ، سب اس میں داخل ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر چوٹی کے اتنا برابر دیکھی بھی کرے گا تو، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ ایک کالی چوٹی ہو سکتی ہے، لال والی چوٹی ہوتی ہے جو چینی میں رہتی ہے، تب چھوٹی ہے، تب چھوٹی۔ اتنا بھی عمل کرو گے قیامت کے دن نیکی کا تو دیکھو گے، بدی کا وہ بھی دیکھو گے۔ تھوڑی اتنی چھوٹی نیکی بھی ہوتی ہے، چوٹی کے تیوڑی، اور چوٹی کے توڑا بھی گناہ ہوتا ہے مبالغہ کے طور پر۔ اتنا سے اتنا بھی اگر مان لو کہ اتنا چھوٹا بھی عمل ہو سکتا ہے تو اس کو بھی دیکھو گے، اب بڑے سے بڑے عمل کو بھی دیکھو گے۔ تو بہرحال جس نے ایک بالش زمین، جو کہ بہت تھوڑی زمین ہے، اگر کسی کا ناجائز کاٹ کر کے دوسرے کے حصے سے اپنے حصے میں ملا لیا، ناحق ظلمن، ناحق، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو 7 طبق زمین، 7 ارضی، 7 زمین ہے، 7 طبق زمین، جیسے آسمان کو اللہ نے 7 آسمان بنایا ہے اسی طریقے سے زمین کو بھی 7 طبق بنایا ہے۔ سب زمین ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے، وہ 7 طبق زمین کو اللہ تعالیٰ اس کے گلے کا طوق بنا دے گا۔ جیسے عورت طوق پہنتی ہے، ہنسلی پہنتی تھی پرانے زمانے میں، طوق پہنتی ہے، چاروں طرف اس کے رہتا ہے، یہاں گردن سے لے کر کے پورا چاروں طرف گھیرے رہتا ہے، ویسے گلے کے اندر وہ زمین پہنا دی جائے گی۔ اللہ اٹھاؤ، اسی زمین کے لیے دنیا میں بہت مارا ماری کرتے تھے، بے ایمانی کرتے تھے، دوسرے کا ہڑپتے تھے، اٹھاؤ آج اٹھا سکتے ہو تو جا کے ظاہر ہے کہ نہیں اٹھا پائے گا۔ آخرت کے معاملے کو دنیا پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ 7 طبق زمین کی کھدائی تو ممکن ہی نہیں، ایک طبق تک کھدائی نہیں ہوتی، کہاں تک ہے، کتنا میل تک ہے نیچے زمین تک، دنیا آج تک گئی نہیں ایک طبق، دوسرا طبق کو کون دیکھے؟ ایسی 7 زمین ہے نیچے، اللہ ہو سمجھا کے۔ اب بعض اہل علم نے کہا کہ اس کو دھسا دیا جائے گا 7 طبق زمین کے نیچے، یہ ایک دوسرا معنی ہے، لیکن دھسانا الگ ہے اور گلے میں طوق پہلا دینا الگ ہے۔ کہ اٹھا، ظاہر ہے کہ اس کی طاقت نہیں رکھے گا، جائے گا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہوگا، نعوذ باللہ۔ اس لیے خبردار، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے بھائی بھتیجوں کو کہتی تھی کہ دیکھو کبھی بھی کسی سے زمین کے جھنجٹ میں مت پھنسنا،
اگر کہیں کہ ہمارے یہاں تک ہے تو کہو گے کہ لے لو، لیکن قیامت کے عذاب کو یاد دلا دو گے کہ ساتوں طبق زمین تمہارے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، یہ سمجھ کر کے اگر تم لینا چاہتے ہو تو لے لو یہاں سے، اور آگے تک ہے، جہاں تک تمہارا من کرے یا دعویٰ کرتا ہے لے لو، مگر یاد رکھو قیامت کا دن تمہارا کیا حشر ہوگا۔ ایک بالشتہ ایک ہاتھ سے کوئی محتاج نہیں ہو جاتا ہے، غریب نہیں ہو جاتا ہے، تم بہت بڑے مالدار نہیں ہوتے، لیکن یہ نفس کی بے ایمانی ہے تمہاری۔ ظالم ایک بالشت کے لیے اپنا ایمان خراب کرتا ہے، سب کا خاص کی آبادی میں دیکھیے گا، چڑوا سب کرے گا کہ رات میں نشان کو اکھاڑ دے گا، ایک ہاتھ آگے بڑھا کر کے رکھ دے گا، مٹی کو پرانا کر دے گا، کھڑ پتار سے اس کو جھانک دے گا، اور اس کے بعد 2 سال 4 سال کے بعد جب گھر مکان بنانے لگے گا تو کہے گا پیمائش تو ہوئی تھی ہمارے آپ کے درمیان، دیکھیے کھودیے زمین، نشان ملے گا آپ کو، اور نشان ایک ہاتھ بڑھا کر کے رکھے ہوا۔ چند روزہ دنیا ہے، کاہے کے لیے اس دنیا کو بنانے کے لیے اس طریقے سے کرنے کے لیے لوگوں کی زمینیں ہڑپتے ہو، بیماری کرتے ہو، کسی کا مال ہڑپ لیا، کسی کی جائیداد ہڑپ لیا، جائیداد غیر منقولہ اقار کہتے ہیں، جائیداد غیر منقولہ کو زمین، مکان، پیڑ وغیرہ، منقولہ مانے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے، روپیہ پیسہ کپڑا لتا، موٹر سائیکل کار، کسی کی غصب کر لیا، زبردستی لے لیا۔ اور سخت وعید ہے جو آپ نے سنا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساتوں طبق زمین اس کے گلے کا طوق بنا دے گا، گویا زمین بھی ساتھ ہے جیسے کہ اللہ نے آسمان کو ساتھ بنایا ہے۔ دوسری حدیث دیکھیے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام فضربت يدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة، رواه البخاري والترمذي وسمى الضارب عائشة وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء وسخ۔ رسل کے بعد یہ حدیث سے بہت زیادہ میل نہیں کھاتی ہے، باب سے مطابقت نہیں ہے اس کی، لیکن ظلم اور اعتداء زیادتی اس کے اندر، اس واقعے کے اندر بھی ہے، اس لیے اس کو لے کر کے آئے ہیں قسم کے اندر۔ قسم کہتے ہیں کہ طاقت کے زور پر کسی کی شے کو قبضہ کر لینا، ناحق، وہ تعریف اس کے اوپر صادق نہیں آ رہی ہے، لیکن ہاں زیادتی یہاں ہے، اس لیے شاید لے کر کے اس حدیث میں آ گئے۔ عجیب و غریب قصہ ہے، لیکن کیا کیجیے گا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں کے پاس سے، یعنی کسی بیوی کے پاس سے اس کی باری میں سمجھا، اور بخاری شریف میں لکھا ہے کہ صاحب وہ بیوی جو تھی وہ حضرت عائشہ کے گھر میں تھی، آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہاں کی باری تھی۔ رات میں اصل باری مقرر ہوتی ہے، لیکن دن جو ہوتا ہے وہ رات کے تابع ہوتا ہے، جس عورت کو رات دیا ہے اسی کے ہاں دن بھی گزارنا پڑے گا، پھر اگلی رات جو آئے گی وہ دوسری عورت کے پاس ہوگی، یا دن جو اس کا ہوگا وہ بھی اسی کا ہوگا، دن رات کے تابع ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری اور چہیتی بیوی تھی، اور سب سے کم عمر بھی تھی، اور یہی ایک اکیلی کنواری بیوی آپ نے کیا تھا، اور بڑی عقل مند بھی تھی، ظہیر و فتین بھی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی، سب سے محبوب، سب سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والی، اور عمر میں سب سے چھوٹی کنواری یہی بیوی تھی جو آپ نے دیکھی تھی، ان کے یہاں تھے۔ اب کسی اور بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک پیالے میں کھانا بھیج دیا۔ اب تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آدمی بیوی کے یہاں ہو اور سوتن یا سوکن جس کو کہتے ہیں، جان کہ نہیں، سوکن نے بھیجا ہو کھانا، تو سمجھ سکتے ہیں کہ جس عورت کے یہاں باری ہوگی اس سوکن کا کیا حال ہوگا، اس کی غیرت کتنا اس کو غصہ دلائے ہوئے کیا ہے، ہمارے یہاں کھانا بھیجا، کیا وہ سمجھتی ہے کہ ہم نہیں کھلا سکتے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے کہ وہ بھیجی، محبت حاصل کرنا چاہتی ہے، ہماری باری میں کیوں بھیجی، اپنی باری میں جاتے تو کھلاتی جتنا کھلانا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو غیرت کی بات تھی، اور غیرت کے نتیجے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک بڑا غصہ آیا، اور جو خادم کا لفظ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو خادمہ نوکرانی جو لے کے آئی تھی، غالباً وہ بھیجنے والی تھی زینب بنت جحش، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیری بہن تھی جی، اور حضرت عائشہ ہی کی طرح عقل مند بڑی خوبصورت تھی۔ تو زینب بنت جحش کی طرف بعض روایت میں نسائی میں ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھی، ام سلمہ کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ ہوا ہے عائشہ کے ساتھ،
تو بہرحال کوئی بھی ہو، زینب بنت جہش یا ام سلمہ، مارا حضرت عائشہ نے ایک ہاتھ اس لڑکی کے نوکرانی کے ہاتھ کے اوپر، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پیالہ نیچے گر گیا۔ اب پیالہ 2 ٹکڑے ہو گیا، اور جو کھانا تھا اس میں کا گر گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور کھانے کو سمیٹ رہے، پیالے کو جوڑ رہے ہیں اور کھانا اس میں ڈال رہے ہیں جو آیا تھا۔ اب معلوم نہیں وہ کھانا کیسا تھا، اٹھا رہے ہیں زمین سے، اس کا مطلب ہے کہ یا تو سوکھا کھانا رہا ہوگا، کھجور وغیرہ رہا ہوگا تو اس لیے اٹھایا، یا معلوم نہیں کہ گیلا کھانا رہا ہوگا، کچھ اور رہا ہوگا۔ تو بہرحال آپ نے اس میں کھانا رکھا اور گھر والوں سے کہا کلو، یہ تم لوگ اب کھاؤ، اور جو کھانا تم نے ہمارے لیے بنایا ہے وہ یہی پیالہ گھر میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو ایک طرح کا پیالہ برتن دیتے تھے کہ جو کھانا آج تم نے بنایا وہ کھانا اس پیالے میں بھر کر کے اس نوکرانی کو دو اور لے کر کے یہ جائے گی، کیونکہ تم نے کھانا ضائع کر دیا، کسی کا پلیٹ توڑ دیا، کسی کا پیالہ توڑ دیا، نہیں لینا تھا تو واپس کر دیتی، لے کے جاؤ، لیکن کھانے کے بدلے میں کھانا دینا ہوگا، اب پیالے کے بدلے میں پیالہ دینا ہوگا۔ یہ ہوا تاوان۔ اگر تاوان ایسی چیز کی دے رہا ہے کہ جو چیز مل رہی ہے بازار میں دستیاب ہے ہو بہو، وہی دینا پڑے گا، اور اگر ہو بہو نہیں ہے تو اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے، وہ قیمت دینی پڑے گی۔ اگر جس نمبر کا یہ موبائل ہے آپ نے اس کو اٹھایا اور لے کر کے توڑ دیا ہمارا، تو جس کمپنی کا یہ موبائل ہے، جس نمبر کا یہ موبائل ہے، وہ موبائل آپ کو دینا پڑے گا۔ لیکن تب رہا کہ ہمارا پرانا ہے، 1 سال پرانا خریدا ہوا ہے، تو نیا تو نہیں دے سکتے، پرانا ہی 1 سال پرانا خرید کر کے دیجیے، اور نہیں تو 1 سال کے بعد اس کی قیمت میں کیا کمی ہوتی ہے اس کا حساب کر کر کے تھوڑا کم کر کے پیسہ ہم کو دیجیے۔ بہرحال، اور اگر برتن وغیرہ توڑ دیا ہے تو اس طرح کا برتن لے جائیے بازار میں، دیکھیے کہ برتن ہے کہ نہیں، لیکن پھر وہی نیا برتن نہیں دینا ہے، جیسا برتن توڑا ہے ویسے ہی برتن دیں گے، اور ویسا برتن پرانا اگر نہیں دستیاب ہے، نہ آپ کے گھر میں دستیاب ہے، اور بازار میں پرانا کہاں ملتا ہے، تو اس پرانے پیالے کی کیا قیمت ہوگی، وہ قیمت دیجیے۔ تاوان کا ہی نہ قاعدہ ہوگا، اگر چیز ویسی نئی ہے تو نئی اللہ خرید کے دیجیے، اب پرانی ہے تو پرانا اگر آپ کے گھر میں ہے وہ پلیٹ یا کٹورا یا قاب وغیرہ تو اس کو دیجیے، اور نہیں تو پھر اس کی قیمت دیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وہی اسی طرح کا پیالہ تھا آپ کے ہاں، تو جو صحیح پیالہ تھا وہ پیالہ اور جو کھانا حضرت عائشہ کے گھر میں بنا ہوا تھا اس کھانے کو رکھ کر کے کہا خادمہ کو کہ لے جا، جہاں سے لائی ہو وہاں دے دینا، اور ٹوٹا ہوا پیالہ اور کھانا یہاں رکھا، کہا کہ تم لوگ کھاؤ۔ یہ ہے انصاف۔ بس ایک ہی بات ہے کہ آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا نہیں، ادب نہیں دیا، ادب کے لیے کچھ ڈانٹا نہیں۔ تو مارتے تو آپ تو تھے نہیں، ہاتھ اٹھتا نہیں تھا آپ کا، کبھی کسی عورت کو نہ مارا نہ پیٹا، ڈانٹ سکتے تھے لیکن یہی نہیں ڈانٹا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیرت انسان کی فطرت کے اندر ہے، اور یہ غیرت سوکن کے اندر بہت ہوتی ہے۔ سوکن کے لیے سوکن کو دیکھنا نہیں چاہتی، سوکن بوجھ لیجیے کہ 100 کو ٹکڑا اس کے آنکھ میں ایک دفعہ چپتا ہے دوسری عورت کا نام سن کر کے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اب اس غیرت میں وہ غصے سے اتنی گویا کہ ایک طرح سے کہہ لیجیے کہ غصے میں آپے سے باہر ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی مارا، کوئی ہاتھ پر جس پہ کھانا رکھی ہوئی تھی لے کر کے جو آئی مارا، لوٹا دیا، پیالہ تک توڑ دیا، کھانا چھڑیا گیا، کھانا گر گیا۔ تو چونکہ یہ فطری ایک چیز ہے تو کبھی کبھی انسان کیا کرے گا، غیرت ہوتی ہے۔ آپ گھر میں گئے مثال کے طور پر اور دیکھا کہ کوئی دوسرا آدمی آپ کے گھر میں گھسا ہوا ہے اور آپ کی بیوی کے ساتھ رنگرلیاں بنا رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، کیا اس وقت آپ کی غیرت کا حال ہوگا اور آپ کے غصے کا کیا عالم ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ اس غصے میں آ کر کے آپ تلوار اگر آپ کی ہوگی تو لے کر کے اگر آپ کا بس چلے گا تو 2 ٹکڑا اس کو کر دیجیے، یا گولی مار دیجیے گا اگر آپ کے پاس ہوگا گولی۔ تو غیرت ایسی چیز ہوتی ہے۔ تو غیرت مند تو ہونا ہی چاہیے آدمی کو، لیکن حق کے لیے غیرت مند ہونا چاہیے، غیرت حق کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن کبھی کبھی فطری طور پر ہوتا ہے کہ آدمی جیسے سوکن کے اندر سوکن کی غیرت ہوتی ہے، برداشت نہیں کرتی ہے، سمجھا کہ کیا دنیا ہے عجب ہے۔ ناجائز طریقہ سے تعلقات رکھیے، ہوٹل بازی کیجیے، غیر عورتوں سے ناجائز تعلقات آپ کے رہیں، بیوی کو پتہ ہے کہ ناجائز تعلقات ہے، اس کے آتا ہے جاتا ہے، اس کو برداشت کرے گی، لیکن اگر اسی عورت سے شرعاً شادی کر کے حلال طریقے سے رکھیے گا تو اس کو کبھی یہ گوارا نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوسری بیوی کرنا اس کو گوارا نہیں ہے، لیکن اگر یہ کئی عورتوں کے یہاں منہ مارتا ہے، ابھی بھی جان رہی ہے
تو ذرا سا نخرہ دکھائے گی، کبھی کبھی بولے گی لیکن چپ ہو جائے گی، گویا کہ وہ سمجھتی ہے کہ جو یہ کر رہا ہے پاپ یہ ٹھیک ہے، لیکن شادی نہ دوسری کر کے آگے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جہالت دیکھیے کیسے۔ بہرحال تو یہی قصہ تھا، غیرت کی وجہ سے اماں عائشہ نے ایسا کیا، اس لیے ڈانٹ نہیں پڑی ان کو، اور ایسے موقع پر ڈانٹا بھی نہیں جا سکتا تھا، اور رہ گیا بدلہ۔ تو اس کو جو مارا تھا تو کیوں مارا تھا؟ اگر آپ کسی کو ایک تھپڑ ماریے گا تو اس کا بدلہ لیا جائے، تو کچھ علماء نے کہا کہ ایک آدھ تھپڑ مارنے کا، نوکر چاکر کو ایک تھپڑ مار دیا، سمجھا کہ نہیں، تو اس کا کون بدلہ ہوتا ہے؟ لیکن لوگوں کے لیے نہ، جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، ایک تھپڑ مارا ہے تو ایک تھپڑ مارے گا، اگر ناجائز اب بے قصور مارا ہے تو آپ کو بل لگے گا۔ تو اگر یہ بنیاد ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خادمہ سے کہا ہوگا کہ عائشہ کو درگزر کر دو، معاف کر دو، اب انہوں نے مارا ہے تو چھوڑ دو، عائشہ کے لیے سفارش کیا ہوگا، کیونکہ آپ کو بھی بڑی محبت تھی اس سے، سمجھا کہ، یا یہ ہے کہ اس عورت نے مطالبہ نہیں کیا ہوگا خادمہ نے کہ ہم کو کیوں مارا انہوں نے، ہم کو بدلہ ملنا چاہیے، تو اگر نہیں مطالبہ کیا تو آپ کیا ضرورت ہے مطالبہ کرنے کا؟ ویسے بھی نوکر چاکر کو ایک آدھ تھپڑ آدمی مار دیتا ہے تو آدمی وہ مطالبہ نہیں کرتا ہے۔ تو بہرحال یا تو اس نے مطالبہ نہ کیا ہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے درگزر کر دینے کی بات کہی ہو کہ معاف کر دو ان کو، ایک تھپڑ مارا ہے تو یہ تو ہوا کہ بدلہ کیوں نہیں لیا، اس کا جواب، سمجھا کہ نہیں۔ اور ڈانٹا بیوی کو کیوں نہیں؟ اس لیے کہ غیرت تھی، یہ فطری بات تھی، اس کے اوپر ڈانٹ بھی نہیں پڑ سکتی تھی اس کو۔ اور رہ گیا پیالہ توڑا تھا تو بہو بہو پیالہ دے دیا، اور کھانا جو تھا وہ کھانا اپنے گھر سے بھجوایا، تو ہو گیا انصاف۔ تو یہ ہے زمان کا قاعدہ، مثلی ہو، اگر اس طرح کی چیز مل رہی ہو تو ویسے ہی دینا ہوگا، نہیں دستیاب ہو اگر اسی طرح کی چیز تو اس کی قیمت دینی ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا، اگر پرانا سامان کسی کا توڑ دیا تو نیا سامان خرید کے نہیں دیں گے، پرانا ہی دیں گے اگر اس طرح کا ملتا ہے سال بھر کا، تو اور نہیں ہے تو اس کی قیمت دے دیجیے۔ چلیے صاحب، اور دیکھیے ایک حدیث رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زرع فی ارض قوم بغیر اذنهم فلیس له من الزرع شیء وله نفقته، رواہ احمد والاربعہ الا النسائی وحسنہ الترمذی وقال ویقال ان البخاری ضعفہ۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من زرع فی ارض قوم بغیر اذنهم، کسی شخص نے، کسی نے کسی شخص کی زمین میں بغیر اس کی اجازت کے جا کر کھیتی کر دی، سمجھا کہ نہیں، یہ زبردستی نہیں، غصبے نہ ہوا، اور ہمارے کھیت ہے، ہم کو خبر نہیں کیا، ہم نے آپ کو نصف پر دیا نہیں، بٹائی جس کو کہتے وہ دیا نہیں، جا کر کے زبردستی ہماری زمین پر قبضہ کر لیا، اس کو جوت کوڑ کر کے اس کے اندر دھان کا بچڑا لگا دیا، پورے کھیت میں دھان روپ دیا۔ ہم کو 10 دن کے معلوم ہوا کہ کیا فلاں کو دیا ہے بٹائی، کہا نہیں تو کہاں دیا ہے، اس سے پوچھا تو کیسے ہی میرا من، زمین جس کی پایا ہم نے جوت دیا، اس کو ووٹ پڑے۔ اچھا بات ہے، یہ کوئی زور زبردستی ہوتی ہے؟ تب جب پنچایت ہوگی تو کیا آپ لوگ پنچایتی کیجیے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پنچایتی کر دی، کہا ہے کہ جس نے بھی بویا ہے اس میں، اور جس نے بھی کوئی پیڑ لگایا ہے، اس کو کہا جائے گا کھیتی کرنے والے کو کہ کیا لاگت تمہاری لگی، تو ہل جوتنے میں اتنا لگا، پانی پٹانے میں اتنا لگا، دھان کی بیج اتنے میں آئی، روپنی میں اتنا لگا۔ 4 کسان آپ لوگ بیٹھ کر کے پنچایتی کیجیے، اور اتنا پیسہ جس نے زور زبردستی کسی کی زمین پر قبضہ کر کے اس میں دھان روپا ہوگا اس کو دے دیجیے، اور وہ دھان رہے گا، اس کو کہے گا نہ ہم کاٹ لیں گے، کہے گا ماریں گے، کاٹ لیں گے۔ فصل کا بونے کا وقت ختم ہو گیا، جتائی اور بوائی اور روپائی ختم ہو گئی، اور تم اب اس کے کھیت کو قبضہ کر لیے ہو، اور اب جو ہے جب کہ روپنی ڈوپنی ختم ہو گئی ہے تو آپ کہتے ہو کہ ہم کاٹ کر کے لے جاتے ہیں، اس کو نہیں دیں گے، تو اس کی زمین تو پڑی رہ جائے گی، فصل تو برباد ہو جائے گی۔ تو اس لیے وہ جو کھیتی ہوگی رب العرض کو، زمین والے کو دی جائے گی، اور جس نے یہ غصب کیا ہے اور زور زبردستی اس کے اندر اب محنت کی ہے اور ڈالا ہے، اس کی جو قیمت ہوگی، جو اس کی لاگت ہوگی، وہ لاگت اس کو دی جائے گی، سمجھا کہ نہیں؟ باقی جو پودا بڑھا ہے تو وہ تو ہماری زمین کی قوت اور طاقت سے بڑھا ہے، اس سے تمہارا کیا ہے، تو جتنا تمہاری لاگت ہے وہ لو، یہی فیصلہ ہوگا۔ اچھا پیڑ لگا دیا آم کا ہمارے کھیت میں جا کر کے، 10 کو پیڑ لگا دیا، 20 دن کے بعد معلوم ہوا ہم کو، پنچایتی بیٹھایا ہم نے، چلو پیڑ اٹھاؤ، پیڑ اکھاڑو، پیڑ اکھاڑو،
اگر پیر اکھڑنے میں پیر کے سوکھنے کا ڈر ہے سمجھا کہ نہیں، تو کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے، تو کھیت والا اگر راضی ہے تو تمہارے پیر کی قیمت کیا ہے وہ دے دیتا ہے، سمجھا کہ نہیں، اور نہیں کہا گا نہ ہم کو پیڑ ہی اکھاڑنا ہے، لے جاؤ اکھاڑ کے، اور جو گڑھا ہوا ہے ہمارا وہ گڑھا بھر دینا ہوگا، تاوان میں تم کو گڑھا ہمارا بھرنا پڑے گا۔ لیکن اب یہ ہے کہ صاحب پیر مضبوط ہو گیا ہے، لگ گیا ہے، کئی مہینے کے بعد مالک کو معلوم ہوا کہ کسی نے ہماری زمین میں پیر رکھ دیا ہے، تو چلیے بھائی پیڑ کی قیمت دے دی جائے گی اور اس کے بعد پیر اکھاڑ ہو جائے گا، اور نہیں اگر اکھاڑ کے لے جانا چاہتا ہے تو لے جائے، لیکن اگر زمین کو نقصان پہنچا ہے تو اس کا تاوان اس کو دینا ہوگا، اس زمین کو بھر دینا ہوگا اس کو۔ تو یہ ہے فیصلہ۔ ایسا تو کوئی کرتا نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی کہیں کا دبنگ آدمی ہو جا کر کے کسی کی زمین کو قبضہ کر کے اور اس سے روپے ہوا ہے۔ خاص کے پوچھ رہا ہے کہ جب یہ آدمی باہر رہتا ہے اور آتا ہے 5 سال میں یا 4 سال میں تو یہاں زبردستی کرتا ہے لوگ۔ بہرحال اس حدیث کو کہا گیا کہ امام بخاری نے اس کو ضعیف کہا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ علامہ خطابی نے کہا کہ امام بخاری نے ضعیف کہا، جبکہ ترمذی میں لکھا ہے امام ترمذی کے کہ میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حدیث حسن درجے کی۔ چلیے ایک اور حدیث دیکھیے تو عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے، رسول اللہ کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے، نام نہ بھی ہو تو چلے گا، صحابی کی جہالت قابل اعتراض نہیں ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2 آدمی جھگڑ کر کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیا تھا معاملہ کہ اس نے ہماری زمین کے اندر کھجور کا پیڑ لگا دیا، ہماری زمین میں اس نے کھجور کا پیڑ لگا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا بالارض لصاحبہا کہ زمین تو زمین والے کو ملے گی، اور کھجور کا پیڑ جس نے لگایا تھا اس کو کہا کہ اکھاڑو اپنا پیڑ، تو اکھاڑو، سمجھا کہ، اور اس وقت آپ نے ایک رول دیا، کہا لیس لعرق ظالم حق، عرق کہتے رگ کو، درخت کے اندر جو رگ ہوتی ہے جس کو ہم لوگ سونڑ کہتے ہیں، کہا کہ یہ جو پیڑ لگائے ہو اور پیڑ لگ بھی گیا ہے یہ ظالم جڑ، اور حالانکہ پیڑ کی جڑ کیا ظالم ہوگی، لعرق ذی ظلم، ظلم کرنے والے کی طرف سے ناحق لگایا ہوا پیڑ جس کی جڑیں، جس کی رگیں زمین میں پختہ ہو گئی ہے اور زمین میں وہ پیڑ لگ چکا ہے، اس کو مجازن ظلم کہا گیا، لعرق ظالم نہیں، لعرق ظالم صفت ہے، مجازن کہا جا رہا ہے کہ یہ ظالمانہ پیڑ اور اس کی یہ جو جڑ تمہارے زمین کے اندر ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے، نہ حق ہے، ظلم تم نے لگایا، اکھاڑو پیڑ کو لے جاؤ، ہمارے یہاں نہیں رکھنے دیں گے۔ لیکن اگر پیڑ کو نقصان پہنچتا ہے اور زمین کو بھی نقصان پہنچتا ہے تو فیصلہ کر دیجیے کہ پیڑ کی کیا قیمت ہوگی اور کیا اس نے لگایا ہے، جو پیڑ کی قیمت ہے وہ دے دیجیے اس کو، اس وقت کی نہیں جو جس میں تم نے خریدا تھا، باقی پیڑ تو بڑھا ہے اس کی زمین کی قوت کی وجہ سے، تو اگر چھوڑتا ہے تو چھوڑے، اور نہیں اگر چھوڑتا ہے تو کاٹو، اپنا پیڑ کاٹ کے لے جاؤ، تمہاری اس زمین کی اس پیڑ کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ ظالمانہ رویہ ہے تمہارا، اس لیے اس کا کوئی تاوان کھیت والا نہیں دے گا، بلکہ الٹے تم کو تاوان دینا ہوگا کہ اس کی کھیت میں جو گڑھا ہوگا اس کو بھر کر کے پلین کر کے پوری زمین کو برابر کرنا پڑے گا۔ چلیے اور آخری ایک حدیث دیکھیے، مسلمانوں کا ایک دوسرے پر احترام اور ایک حق ہے، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی کرے، حرام ہے کہ کسی کا خون بہاؤ، کسی کا مال لو، چاہے جس شکل میں بھی مال لیا، چوری کر کے ہوا کہ غصب کر کے ہوا کہ اچکا پنی کر کے ہوا کہ ڈکیتی کر کے ہوا، جھگڑے میں باتوں میں ہی تم تڑاک ہوا، اس کے بعد جو ہے سو ہاتھا پائی ہوئی اور اس کے بعد فوراً دوڑ کر کے گھر میں گئے اور لے آئے گنڈاسا اور لے آئے تلوار، اور اس کے بعد سامنے والے سے بس مار ڈالا، کاٹ ڈالا، تو یہ ہوگا جھگڑا، آپس کے جنگ اور جھگڑے کی وجہ سے آدمی مارا گیا۔ تو اب یا تو وہ جس کو مار دیا ہے آپ نے، اگر مقتول کے وارثان معاف کر دینا چاہیں آپ کو تو معاف کر دیں، چاہے تو خون کی قیمت لے کے معاف کر دیں، سمجھا کہ نہیں، کہ صاحب چلو 100 اونٹ کی قیمت جو بنتی ہے لاؤ 10 لاکھ روپیہ دو، تو معاف کریں گے، اور نہیں تو اسلامی عدالت میں جائیں گے، اور اسلامی عدالت نہیں تو کورٹ میں جائیں گے کہ ہمارے آدمی کو اس نے ناحق جھگڑے میں مار دیا، کیس چلے گا، عمر قید ہوگی یا تم کو بھی سولی پہ لٹکوا دیں گے، جو شکل بھی ہوگی وہ ہوگی، سمجھا کہ نہیں۔ لیکن ایک ایسا آدمی ہے جو چھپا ہوا ہے، دشمن ہمارا، ہم تو پتہ نہیں کہ کون ہے ہمارا، ہم بازار میں جا رہے تھے اب پیچھے سے گولی ٹھائی سے مار دیا اور وہ قاتل پکڑا گیا،
ایسے ہی جا رہا ہے, دکان پر گیا گولی مار دی, کہیں جا رہا تھا رات میں دھائی لگا کے بیٹھا ہوا تھا اس کو مار دیا, یا مرڈر کے ارادے سے اس کے گھر میں گھس گیا, پرانی کوئی دشمنی تھی, ہم کو کہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم غفلت کا فائدہ اٹھا کر کے کہ کہاں یہ آدمی غافل ہوتا اس موقع پر فائدہ اٹھا کر کے گولی مار دیں گے اس کو. ایسی صورت میں اہل علم نے کہا کہ مقتول کے وارثان اگر معاف بھی کرنا چاہے تو عدالت اس کو معاف نہیں کرے گی, کیونکہ یہ فسادی ہے, انہوں نے زمین میں ایک طرح کی دہشت پھیلائی ہوئی ہے, یہ ایک طرح سے دہشت گردی ہے, تو دہشت گردوں کے لیے معافی نہیں ہے, اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل ہی کیا. یوں جھگڑے میں مارا پیٹی میں مار دیا تب اس کے لیے وہ آپشن سب ہے جو بتایا آپ کو کہ معاف کر دو, یا خون کی قیمت لے کے معاف کر دو, یا پھر خون کا بدلہ خون. لیکن اگر اس طریقے سے دہشت گردی کرتا ہے اور موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے اور دھوکے کے وقت کا انتظار کرتا ہے کہ کب اس کو دھوکے میں پائیں اور اس کو مار ڈالیں, تو ایسے آدمی کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل ہی کیا جائے. تو بہرحال تو آدمی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی جان, مسلمانوں کی مال اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے, اپنی عزت جیسی سمجھو, اپنے خون جیسا خون دوسرے کا سمجھو, اپنے مال جیسا دوسرے کا مال سمجھو. عزت و آبرو کو لوٹ رہے ہو, اس کو کیسے لوٹ رہے ہو؟ بیٹھ کر کے چوراہے پر شکایت کر رہے ہو, غیبت کر رہے ہو, اور اس میں بھی سن لو عام آدمی کی غیبت اور مولوی کی غیبت دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بھی غیبت ہے. تم اگر ایک عالم کی غیبت کرو گے اور اس کی برائی بیان کرو گے تو اس کا ویلیو اتنا گر جائے گا کہ دوسرے لوگ اس سے مسئلہ نہیں پوچھیں گے, علم نہیں پوچھیں گے. اس طریقے سے لوگوں کو علمی فائدے سے تم محروم رکھ رہے ہیں. اس کا وزن, اس کی ذات پر تو تم نے ظلم کیا ہی, اسلام پر بھی ظلم کیا کہ جو دوسرے لوگ آ رہے تھے تمہاری شکوہ شکایت کو سن کر کے اس کو اگنور کریں گے کہ نہیں ایسے عالم کے پاس نہیں جانا ہے جس کے متعلق فلانواں تو ایسے سے کہہ رہا تھا چوک چوراہے پر. حکمراں ہیں چوک چوراہے پر بیٹھ کر کے اپنے حاکموں کی شکایت کر رہے ہیں, ملک سلمان کی بیٹھ کر کے شکایت کر رہے ہیں, ہمارا بادشاہ ایسا ہے, ہمارا بادشاہ ایسا ہے. کیا ہوگا اس سے؟ عام عوام کے دلوں میں بادشاہ کی ہیبت ختم ہو جائے گی. جس اوبے کرے گا, فرما برداری نہیں کرے گا, جس حکمراں کی اطاعت ہم پر فرض کی گئی ہے بشرطے کہ وہ اللہ رسول کی مخالفت کا حکم نہ دے, معصیت کا گناہ کا حکم نہ دے, لیکن آپ حکمراں کی شکایت کر رہے ہیں, آپ عالموں کی شکایت کر رہے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ عالموں کا خون گوشت جو ہوتا ہے وہ زہر آلود ہے, یہ سمجھو کہ زہر کھا رہے ہوتے, بہت خراب ہے. تو عام آدمی ایک سڑک چھاپ ہے, چلتا پھرتا ہے, اس کی بیٹھ کے شکایت کرنا وہ بھی غیبت ہے, گناہ کبیرہ ہے. چہ جائے کہ تم عالم کی اور بڑے عالم کی شکایت کر رہے ہو, حاکم وقت کی شکایت کر رہے ہو, کسی طرح بھی جائے گی. اگر ہے تم مخلص ہو تو جا کے اس سے ملو تنہائی میں, کہو کہ آپ کے اندر یہ عیب ہے, یہ خرابی ہے, آپ اس کو کیوں نہیں دور کر سکتے؟ دور کرتے ہیں, کہتے ہیں عالم ہے اور ایسا ایسا کرتے ہیں. یہ آپ کو زیب دیتا ہے, جا کر کے کبھی ملیے, اس کو کہیے, دیکھیے کیا کہتا ہے. لیکن بیٹھ کر کے گز بھر کی زبان نکالے ہوئے بول رہے ہیں, جو جی میں آ رہا ہے بول رہے ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کو حجۃ الوداع میں قربانی کے دن میں 10 تاریخ کو جو سال کا سب سے افضل دن ہے, اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ سن 9 ہجری کو جب 9 تاریخ کو جب حج کیا تھا حجۃ الوداع, عرفات کے میدان میں تھے, دونوں افضل ترین دن ہیں. اور اس میں جو آپ نے خطبہ دیا ہے صحابہ کرام کو, جو بہت بڑا مجمع تھا, لاکھ سے زیادہ لوگ تھے, وہاں آپ نے فرمایا تھا کہ لوگو ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام. لوگو سنو, تمہارے خون, تمہارے مال اور تمہاری عزت, تم لوگوں پر ایک دوسرے کی عزت, ایک دوسرے کا مال, ایک دوسرے کا خون حرام ہے, ایسے ہی جیسے آج کا یہ دن حرمت والا ہے. یہ عرفہ کا دن 9ویں ذی الحجہ, یہ یوم النحر قربانی کا 10ویں ذی الحجہ, یہ بہت محترم دن ہے. اور کون مہینہ ہے؟ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. ذی قعدہ, ذی الحجہ, محرم, 3 مہینے لگاتار حرمت والے ہیں. اور ان تینوں مہینے کے اندر سب سے افضل مہینہ کون ہے؟ ذی الحجہ, کیونکہ 2 حرمت والے مہینے نے اس کو گھیر رکھا ہے. اگلا مہینہ ذی قعدہ بھی حرمت والا, اس کے بعد محرم والا بھی حرمت والا, بیچ کا جو ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے. تو اس لیے سب سے افضل ذی الحجہ, کیونکہ حج کے ایام بھی اسی میں ادا ہوتے ہیں. تو حرمت والے 3 مہینوں میں افضل مہینہ یہ لگاتار ہیں 3 مہینے, 1 مہینہ رجب ہے, تو اس 3 مہینوں میں ذی الحجہ سب سے افضل ہے. تو کہا کہ کون مہینہ ہے؟ کہا ذی الحجہ. دیکھو کیسی حرمت ہے, یہ مہینہ بھی حرمت والا, یہ دن بھی حرمت والا. کون شہر ہے جہاں ہم تم سے بات کر رہے ہیں؟ کہا مکہ. یہ بھی اتنا حرمت والا شہر ہے کہ جہاں باپ کے قاتل کو بھی کوئی پکڑتا ہے تو اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا, مکہ سے نکلنے کا انتظار کرتا ہے کہ کہیں باہر پاویں گے تب بدلہ لیں گے, مکے میں نہیں. تو 3 حرمتیں جمع ہے, دن کی حرمت, مہینے کی حرمت, شہر کی حرمت. اور تم لوگ اس حرمت کا خیال کرتے ہو, حالانکہ اس سے زیادہ اہمیت ہے مسلمان کے خون کی, مال کی, عزت و آبرو کی.
جس کی تم دھجیاں اڑاتے ہو، بات بات پر قتل کرتے ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے، یہ ظلم اور ظالمانہ رویہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور مسلمانوں کو دوسرے مسلمان کی جان کا، مال کا، عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ھذا وباللہ التوفیق، متفق علیہ، بخاری مسلم کے حدیث سے۔ چلیے